کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں رجحانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تعاون کی طرف جا رہے ہیں، کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، یا پاسبلی جنگ کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ایک کہنا یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یوکرینین وار ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں آئیں گے اور تائیوان کے ایشو کے اوپر آئیں گے، اور جنگ کے خدشات موجود ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، اور نئی ٹرینڈز اس میں آ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں. کبھی اسے نیو کولڈ وار کا نام بھی لیا جا رہا ہے. پھر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا مسیو مکرون گئے چین، اور آپ دیکھیں کہ رشین یوکرین وار کے بعد EU کو اپنی سیلف ڈیفینیشن مشکل ہو گئی ہے. انہوں نے بھی اپنی ریلیونس دنیا میں بتانی ہے، اینڈ دے ریئلائز کہ وہ اپنی ریلیونس نہیں جتا سکتے اگر چین سے ان کے روابط اسٹرانگ نہ ہوں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی سعودی عربیہ نے جس طرح سے جو ہے وہ ڈالرائز کیا آئل کو، اور جس طرح یوان کے ساتھ انہوں نے کیا، دیٹ واز ریمارکیبل، انتھنکیبل. پھر چین نے جس طرح اپنی جو ہے وہ ڈپلومیٹک نیگوسیشن سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو روابط کرائے، اس سے ایک نئی ٹرینڈ ایمرج ہوئی. اب آپ USA کو دیکھیں، بریٹن ووڈ سسٹم آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو رہا ہے. فیڈ نے اتنے ڈالر پرنٹ کر دیے، یہ نکسن کے زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ گولڈ سے اس کو الگ کر دیں، اور یہ کاغذ پرنٹ کرتے گئے. اب ان کی اپنی اکانومی بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ باقی اکانومیز جیسے پاکستان کی بھی اکانومی، اس پہ میجر اثرات جو ہیں وہ ڈالر کی وجہ سے ہیں. تو اب ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا نکالا جائے. اس آلٹرنیٹیو میں USA کی کتنی ریلیونس رہے گی. ابھی ان کی الیکشنز آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں بائیڈن کے خلاف، اور جس طرح سے ان کی انسٹیٹیوشنز، بلنکن گئے چین، پھر یلن گئیں چین، تو ایک طرف ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے چین کو، اور ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہے، پہلے ان کے خیال میں ان کے پاس وہ ایک مہرہ تھا کہ سیمی کنڈکٹرز کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین کے پاس نہیں تھی، اور جتنی بھی مائکرو چپس اور یہ سب، اس میں آپ کو سیمی کنڈکٹرز کی ضرورت ہے. اب چین نے اس کا جو ہے وہ جس طرح گیم آف چیس میں انہوں نے ان کی 2 ایسے امپورٹنٹ میٹلز کو کنٹرول کر لیا جس کی خاطر یلن کو وہاں جانا پڑا. تو اب جو فیوچر انٹرنیشنل آرڈر ہے اس میں لگتا ہے کہ economic trends will be dominant and economic interests will be dominant. اس میں وہ جو پرانا اسکول آف تھاٹ تھا جو ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھ رہے تھے، کولڈ وار کی ایوولوشن، وہ میرا خیال ہے کہ اب فزل آؤٹ ہو رہا ہے. اب ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جس میں انٹر ڈیپینڈنس ہوگی، جس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کریں گے.